اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بیدد کل ذرۃ مئۃ الفاتحہ والتین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 148۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قبلہ تحویل جو قبلہ چینج ہوا اس پہ لوگوں نے کافی اعتراضات کیے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک لڑائی جھگڑے کی چیز نہیں ہے، اس پہ بحث کرنے کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ فَهُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ کہتا ہے ہر ایک کو توجہ کے لیے ایک سمت کی ضرورت ہے۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کو عبادت کے لیے ایک سمت ہونا ضروری ہے۔ اب دوسرے الفاظوں میں کہیں گے ہر ایک مذہب میں، ہر ایک جگہ جو انسان چاہتا ہے کہ ایک کامیاب معاشرہ بنے، ایک کامیاب ہم کسی مقصد کو پورا کریں، تو اس کے لیے مجھے وہ چاہیے، جماعت چاہیے۔ جب تک جماعت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں تھے کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی، اسلام کی وہاں لوگ سختیاں کر رہے تھے، کوئی جماعت نہیں بن رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سب کو توفیق دی، ایک جماعت بن گئی۔ جب جماعت بن گئی تو ایک یونٹی آ گئی، اتحاد آ گیا۔ وہ مقصد، جس مقصد کے لیے جماعت بنائی گئی، اس مقصد کو وہ مقصد پھیلنے لگا۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کو پانا ہے۔ کیوں کہ انسان جو پیدا ہوا ہے صرف اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے، اپنی پہچان کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، تو اب اس کو اللہ کی ملاقات اور اس کو اللہ کی پہچان کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت چاہیے جس کے ساتھ انسان جڑ جائے اور اس میں اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام پڑھ کے بھی سنایا جائے اور اس کی تربیت دی جائے، ان کو تزکیہ نفس کیا جائے، ان کی اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قبلہ تحویل جو قبلہ چینج ہوا اس پہ لوگوں نے کافی اعتراضات کیے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک لڑائی جھگڑے کی چیز نہیں ہے، اس پہ بحث کرنے کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ فَهُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ کہتا ہے ہر ایک کو توجہ کے لیے ایک سمت کی ضرورت ہے۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کو عبادت کے لیے ایک سمت ہونا ضروری ہے۔ اب دوسرے الفاظوں میں کہیں گے ہر ایک مذہب میں، ہر ایک جگہ جو انسان چاہتا ہے کہ ایک کامیاب معاشرہ بنے، ایک کامیاب ہم کسی مقصد کو پورا کریں، تو اس کے لیے مجھے وہ چاہیے، جماعت چاہیے۔ جب تک جماعت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں تھے کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی، اسلام کی وہاں لوگ سختیاں کر رہے تھے، کوئی جماعت نہیں بن رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سب کو توفیق دی، ایک جماعت بن گئی۔ جب جماعت بن گئی تو ایک یونٹی آ گئی، اتحاد آ گیا۔ وہ مقصد، جس مقصد کے لیے جماعت بنائی گئی، اس مقصد کو وہ مقصد پھیلنے لگا۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کو پانا ہے۔ کیوں کہ انسان جو پیدا ہوا ہے صرف اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے، اپنی پہچان کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔
تو اب اس کو اللہ کی ملاقات اور اس کو اللہ کی پہچان کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت چاہیے جس کے ساتھ انسان جڑ جائے اور اس میں اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام پڑھ کے بھی سنایا جائے اور اس کی تربیت دی جائے، ان کو تزکیہ نفس کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے گی تو وہ ایک یکسو ہو کر اس طرف متوجہ رہیں گے۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو ہر مذہب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نہ ایک سمت ہے، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے عزیر علیہ السلام کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے شمال کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے جنوب کو پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ ایک ضرورت ہے انسان کی۔ کوئی اب جو ہے بدھ مذہب میں یوگا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں مراقبے ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں۔ تو یعنی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک کے اندر سکون کی تلاش ہوتی ہے، اللہ سے کنیکٹ۔ ہر ایک انسان کے اندر اللہ ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اس اللہ سے جڑ جاؤں۔ طریقہ، سب سے بہترین طریقہ تو دین اسلام کا ہے، صراط المستقیم کا ہے، اور جو طریقے ہیں وہ سب غلط ہیں، لیکن اپنی تسکین کے لیے لوگ کر رہے، لگے ہوئے، مندر بھی قائم ہے، گرجے بھی قائم ہے، بت مت کے وہ بھی قائم ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ضرورت ہے۔ اب اس میں اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ نہ میں مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، تم پوری زمین جو ہے میری اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے، تو کوئی سمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں مثال میں ایسے دوں آپ کو کہ ایک آدمی ایسے شہر میں گیا ہے، اجنبی شہر میں گیا ہے یا ملک میں گیا ہوا ہے، اس سے وہاں کوئی مسجد نہیں ہے اور اسے نہیں معلوم سمت کہاں ہے، لیکن وہ اس نے اب 4 رکعت نماز کی، ایک سمت کی طرف نیت کی۔ اب اس کو خیال آیا کہ نہیں یہ سمت نہیں ہے، تو وہ دوسری سمت میں طرف مڑ گیا۔ اب پھر اسے خیال نہیں یہ بھی سمت نہیں ہے، اب وہ تیسری طرف، یعنی وہ مطمئن نہیں ہو رہا اس سمت کی طرف، لیکن آخر میں وہ سمت اس نے معلوم کر لی یا نہیں معلوم کر لی، لیکن نماز اس نے ادا کر دی، 4 رکعت نماز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسے آدمی کی نماز قبول ہو گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جذبے کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی بھی سمت نہیں ہے۔ اصل ہے نماز کی پابندی اور اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کی پابندی۔ یہ ضرورت کس چیز کی ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، اللہ کہتا ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھو، یہ اس کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، نہ کہ یہ سمت کہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھو۔ نیکیاں یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، اللہ کی محبت حاصل کرنے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت حاصل کرنے میں، اس میں آگے بڑھو، اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، اس میں اسٹرانگ کمپٹیشن ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس میں میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمیشہ درمیان میں مقابلہ رہتا تھا۔ تو آپ جب خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، سب سے پہلے آپ کو میں وہ واقعہ بتاؤں کہ حضرت ابو بکر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے چندے کا اعلان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انشاءاللہ اس دفعہ میں حضرت ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا، اس دفعہ میں ظاہرہ ان کے پاس ہوگا مال، سب گھر میں پورے ہوں گے۔ تو آپ گئے اور گھر میں آپ نے کیا کیا، گھر میں سے جو 2 چیزیں تھیں یا 3 چیزیں تھیں اس میں سے 2 پوری ہر چیز کو ادا کیا، چاہے وہ پلنگ ہے چاہے کچھ بھی ہے، اس کو ادا کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہ جو گھر میں تھا سب کو سمیٹا، اپنے کپڑے اتارے، ٹاٹ اپنے جسم سے لپیٹا
اس کو کیکر کے کانٹوں سے اس کو بٹن کے طور پہ لپیٹا اور آپ آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں تھی. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کیا لائے؟ تو انہوں نے کہا حضور گھر میں جو چیزیں 2 تھیں وہ میں ایک لایا، یعنی آدھا سامان میں، آدھا گھر کا میں کیا. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کیا لائے؟ تو آپ نے فرمایا حضور گھر میں جو تھا میں سب لے آیا. اور تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم میں اور صدیق رضی اللہ عنہ میں یہ فرق ہے. اب وہاں اسی طرح پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا تو یہ تو ہر وقت یہ دوڑ ایک ٹائم کی دوڑ نہیں تھی، یہ ہر وقت کی دوڑ تھی، ہر معاملے میں دوڑ تھی. تو آپ نے جو دیکھا کہ کس کو مدینہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کس کو ضرورت ہے اس وقت، تو انہوں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، ظاہر ہے پانی ضروری ہے تو وہ اس کے لیے پانی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کس کو ضرورت ہے، ان کے نظر میں وہ آئی. اب جب پانی صبح کے ٹائم آپ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عورت کے پاس اور اس کے گھر میں پانی کے مشکیزہ لے کے گئے تو آپ نے دیکھا ہر چیز بھری ہوئی ہے. بڑے حیران ہوئے. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، ہر دن یہی ہوتا تھا. تو ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چھپ کے بیٹھ گئے، یہ کون ہے، کون آتا ہے کہ صبح ہی بھر کے چلا جاتا ہے. تو دیکھا کہ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مشکیزہ لیے اس عورت کے پانی بھرے. ایسے کئی واقعات ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ مجھے یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں کرو، دنیا کی چیزوں میں مت کرو. اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. اب یہ نیکیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. مقصد ایک ہی تھا، اللہ کو راضی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو راضی تھے، لیکن حضور نے یہ تربیت ان کو دی تھی کہ اس طریقے سے زندگی گزارو. اللہ میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزارو. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اعتراضات کرنا چھوڑ دیں، کسی پہ بھی اعتراضات کرنا چھوڑ دیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے اللہ کے لیے کی محبت ہے اور ہم کتنا اللہ کا حکم مان رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، کتنا ہم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اس میں اپنے غیر ایسا یہ نہیں، ہر ایک جہاں ضرورت ہے وہاں مجھے آگے بڑھنا ہے اور کسی کو نہیں دیکھنا کہ وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے. مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، مجھے یہ کرنا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اس پر. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیوں اس کا، پھر اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہا ہے، اینا ما تکونوا یاتکم اللہ جمیعا. اللہ کہتا ہے یہ دنیاوی چیزوں میں، اس میں کہ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر بیت الحرام کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، اور یہ تمام چیزیں جو دنیاوی جھگڑے ہیں یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. سب تم میرے پاس آؤ گے، تم سب آؤ گے میرے پاس، سب کو میں اکٹھا کروں گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں کہا؟ ظاہر ہے ہم اللہ کے پاس جائیں گے، ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے، ہمیں مخلوق کو جواب نہیں دینا. مخلوق کے لیے ہمیں کوئی چیز نہیں کرنی، ہمیں اپنے اللہ کی رضا، چاہے وہ اپنے گھر کی زندگی ہے. اب اس میں اگر کہ ہم اپنی گھر کی زندگی میں بھی جو ہوتا ہے مخلوق کو دیکھتے رہتے ہیں، کئی شوہر کو دیکھ رہے ہیں، کئی ساس کو دیکھ رہے ہیں، کئی بچوں کو دیکھ رہے ہیں، چاہے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے نہیں. مجھے جو ڈیوٹی دی گئی ہے، جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، وہ میں صرف رب کی رضا کے لیے کروں، اس کی رضا کو دیکھوں کہ وہ کیسے راضی ہوگا. بندوں کی رضا بندے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، اور بندوں کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اصل اللہ کو راضی کرنا چاہیے. بندوں کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں تو ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اگر بندوں کی خدمت کر بھی رہے تو اس میں ہمارا مقصد، ہمارا ذہن، ہماری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے.
کیوں کہ اسی کے پاس جائیں گے، وہ مجھ سے پوری زندگی کا حساب کتاب لے گا، میرے ہر عمل اس کے سامنے ہے، جو کر رہے ہیں وہ آگے جا رہا ہے، جس نیت سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جذبے کو دیکھتا ہے، اب محبت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ عشق کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اور ضروری چیزوں کو نہیں دیکھتا، ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مقابلہ کریں نیکیوں میں۔ اب سب سے پہلے ہم گھر میں نیکیوں مقابلہ شروع کر دیں۔ گھر میں ہم اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو کیسی بھی ضرورت ہے، یہاں مشترکہ گھر ہے، کوئی غریب ہے گھر میں، ایک دیورانی ایک بھابھی غریب ہے یا ایک، تو ہم کوشش کریں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، ذرا سی زیادہ اس کی ضرورت کا خیال کریں، اس کے ہر وقت کام میں آئیں، اس میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کائے پہ قادر ہے؟ مجھے میری ہر چیز کا انعام دینے پہ اللہ قادر ہے۔ میں بندوں سے انعام مانگتی ہوں، میں بندوں سے توجہ مانگتی ہوں، میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، وہ چاہے گا مجھے ہر رنگ سے مجھے اپنا بنا لے گا، ہر طریقے سے مجھے اپنی محبت عطا کر دے گا، اپنا دیدار مجھے عطا کر دے، لیکن مجھے کوشش ہونی چاہیے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور سب کچھ اسی قدرت میں میرے لیے یہ نقطہ ہے کہ جہاں کہیں تم ہو، چاہے امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، انگلینڈ میں ہو، کہیں بھی ہو، تم متوجہ رہو اللہ کی طرف، تم متوجہ رہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کسی اور طرف مت دیکھو، کہیں مت دیکھو، ہر وقت ان کی طرف متوجہ رہو۔ میں نے تو یہ ہونا سمجھا اس وقت میرے لیے یہ ہے کہ ہر وقت میں اللہ کی طرف متوجہ رہوں۔ اب میں امریکہ میں ہوں گی تو خانہ کعبہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ میرا قبلہ اس طرف ہو سکتا ہے میرا قبلہ پاکستان کے لحاظ سے وہاں کوئی دوسرا رخ ہو، مجھے اس رخ سے مطلب نہیں ہے، رخ ہے اللہ، رخ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رخ ہے قرآن، رخ ہے رسول پاک حدیث ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، وہ ہے اصل چیز۔ جو کام کر رہے ہیں دنیا کے، جو کام کر رہے ہیں، چاہے بیوی کی حیثیت سے، چاہے ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، باس کی حیثیت سے، نوکر کی حیثیت سے، لونڈی کی حیثیت سے، ہر لحاظ سے مجھے اپنی ڈیوٹی پہ نظر رکھنا ہے اور فوکس اللہ پہ رکھنا ہے۔ کیوں کر رہی ہوں؟ اللہ کو پانے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے، لونڈی بنا دیا، کسی کے گھر کی نوکرانی بنا دیا، ٹھیک ہے، شکر، الحمدللہ، اللہ راضی رہے، مقصد ہے اللہ راضی رہے۔ اب مجھے اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے نوکرانی کیوں بنایا، مجھے غریب کیوں بنایا، مجھے یہ کیوں بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بنا دی، جو بھی مجھے ڈیوٹی دے دے، یہ ایک ڈیوٹی ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اور یہ ایک امتحانات ہیں، یہ ایک دنیا امتحان، دنیا جو ہے امتحان کا کمرہ ہے، تو یہ تو امتحانات ہیں۔ ہمیں ہماری وہ محبت، جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، وہ مقصد مجھے پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دی ہے، وہ مقصد پانے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں جو بھی ڈیوٹی لوں، کس حیثیت میں بھی ڈیوٹی دوں، تمہیں بس اللہ، تمہیں اپنی توجہ میری طرف ہونا چاہیے، جو کرو میرے لیے کرو اور کسی کے لیے نہیں کرو، میری طرف نظر رکھو، مجھے پانے کی کوشش کرو، تمہاری پیدائش کا مقصد میں ہونا چاہیے، کیوں کہ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، مجھے پہچانو اور کسی کو مت پہچانو، میرے محبوب کو پہچانو۔ تمہیں میں نے دے دیا ایک نمونہ، اپنا محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تمہارے لیے زندگی گزاری ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، جتنی تکلیفیں اٹھائیں تمہارے لیے اٹھائیں، اس کو سمجھو، اس کو لو، وہ راستہ لو اور کسی کا راستہ مت لو۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر نہیں ہے تو قیامت تک اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بھیجتے رہیں گے، اس کو کہتے ہیں ولی اللہ، اس کو کہتے ہیں شیخ، جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہمیں اس طرف اللہ اور رسول تک پہنچائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اللہ کہتا ہے سب کچھ جو قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیت الحرام ہے، یہ سب حق ہے اور رب کی طرف سے ہے، یہ رب کا حکم ہے کہ اب تم ادھر موڑ کے نماز پڑھو، اب تم ایسے کرو، اب تم ایسے کرو، اب تم ایسے کرو، اب یہ رب کا حکم ہے۔ اچھا، اب جب رب کا حکم آیا، حکم کیسے آیا؟ مجھے تو نہیں آیا ڈائریکٹ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا،
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اطاعت کرنی ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر نہیں ہے تو میرے سامنے اب کون ہے؟ میرا استاد. وہ مجھے کہے گا ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، ادھر کرو، یہ کرو وہ کرو. اب مجھے اس کا کہنا ماننا ہے. کیوں؟ کہ اس استاد کو میں نے لے لیا ہے اپنے روحانی. وہ میرا استاد بھی ہے، وہ میرا روحانی ڈاکٹر بھی ہے. وہ مقصد مجھے کیا، وہ اس کو لینے کا میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور رسول تک پہنچنا، اللہ اور رسول کی رسائی، اللہ اور رسول کو پہچان، اللہ کا دیدار. بس اس سے زیادہ نہیں. دنیا نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں تقدیر میں. اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بالکل اپنے کو ہمیں خالص کرنا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ کہتا ہے میں تو غافل نہیں ہوں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا مجھے کیوں کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں تم جو کچھ کر رہے ہو، میں کس مقصد کے لیے، تمہاری نیت کیا ہے. تم یہ جو زندگی گزار رہے ہو، جو زندگی کے سارے شب و روز جو گزار رہے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے. تم میرے لیے گزار رہے ہو کہ اپنے لیے گزار رہے ہو؟ تم اپنے کو دنیا کمانے کے لیے آئے ہو کہ تم مجھے پہچاننے کے لیے اور مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، میری ملاقات کی تیاری کے لیے آئے ہو؟ تم آخرت کے لیے آئے ہو. میں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا ہے. تمہیں میں نے جنت سے، اس جنت سے نکال کر ایک جنت الفردوس میں تمہیں بلانا چاہتا ہوں. میں تمہیں جنت الفردوس دینا چاہتا ہوں. وہاں میں ہوں، میرا دیدار ہے. اگر تم میرا دیدار چاہتے ہو، جنت الفردوس جاتے ہو، تو تمہیں میرے محبوب کا کہنا ماننا ہوگا. اپنی مرضی چھوڑ کے میرے محبوب کی مرضی کو لینا ہوگا، میری مرضی لینا ہوگا، اور پھر مرشد کی مرضی کو لینا ہوگا. تو کام بنے گا، نہیں تو نہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ مجھے دوبارہ کہہ رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اپنا چہرہ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کہتا ہے تم اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، مسجد الحرام کی طرف پھیر لو. لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. جو تم سے زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو ان سے مت ڈرو. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. وَلَأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. میں چاہتا ہوں کہ میں تمام نعمتیں تمہیں دے دوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب اس کو دوبارہ ہمیں سمجھنا ہے. اللہ مجھے پھر کہہ رہا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اطاعت کرو کس کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی. بس اسی طرف رخ رکھو، کسی طرف رخ. یہ مسجد حرام کی طرف ہے. اب اس وقت کیا حکم کس کے آیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں آیا تھا؟ نماز میں، تیسری رکعت میں آیا تھا حکم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک نماز ہی میں ادھر کر دیا، مسجد بیت الحرام کی طرف کر دیا. اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی. ہمیں کس کا حکم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. یہ ایک ہے. اللہ اور رسول کو ہم الگ نہیں کر سکتے. ہم اگر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو ہم آٹومیٹک رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. الگ نہیں کر سکتے. لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے ہم اگر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو کس طریقے سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ سکتے ہیں. اب اس وقت لوگ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہتے. ڈائریکٹ اللہ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ضرورت نہ ہوتی تو اللہ کے لیے مشکل نہ تھا کہ وہ ہمیں قرآن دے دیتا اور ہدایت ہمیں دے دیتا. نہیں، اللہ کی طریقے کو سمجھنا چاہیے، اللہ کے مزاج کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی سنت کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے حکم دے دیا کہ مسجد حرام کی طرف جہاں کہیں ہو اپنا حکم. تو اب یہاں تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی شک شبہ نہ ہو، کوئی حجت نہ ہو، انہیں پتہ ہو کہ یہ ایک اسلام کیا نمونہ ہے، یہ دین اسلام کے پیروکار ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ متقی و پرہیزگار ہیں. پورے کے پورے اسلام میں ڈل جاؤ.
جو نہیں کرے گا وہ ظلم اپنے پر کرے گا. یا کوئی تمہیں اس راستے میں کوئی تمہیں تکلیف دے رہا ہے تو اس کی فکر نہیں کرو, اس سے پریشان مت ہو, وہ اپنے پہ ظلم کر رہا ہے. تمہیں اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو. اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے صاف کر رہا ہے کہ تمہیں لینا ہے مجھے. ظاہر ہے اس راستے میں جتنا انسان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے اللہ کے ساتھ, جو جتنا انسان اللہ اور رسول کے ساتھ جڑتا جاتا ہے اس کی آزمائشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. لیکن یہ تو سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا پیغمبروں پہ. پھر اس کے بعد جتنا انسان اللہ اور رسول کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کے امتحانات زیادہ ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ اس کا یقین بڑھتا ہے. اور وہ کیوں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اور قرب, اب یہ جو آزمائشیں آئی ہیں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ یہ ایک آزمائش آئی, ایک مصیبت, نہیں, یہ جتنی بھی آزمائشیں آئی ہیں لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں ہوں تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے, اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. ڈر اللہ ہی کا ہے, کیوں کہ اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور جب میں اللہ کے قریب اللہ کے راستے میں یہ تکلیفات اٹھاؤں گی دنیاوی, اور اللہ یہ تکلیفات کس کی طرف سے رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے. میرا یقین پختہ ہوتا جا رہا ہے, میں اللہ کے قریب ہوتے جا رہی ہوں. آخر کار اللہ تعالیٰ وہ تمام نعمتیں جو دنیا میں میرے لیے لکھی ہیں اور جو آخرت میں میرے لیے لکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ مجھے دینا چاہتا ہے. اور اس سیدھے راستے پہ یہ ہے اصل نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے. اللہ کے راستے کی پہچان, اللہ کی پہچان, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان, آخرت کی پہچان, اللہ کے دیدار کی پہچان, یہ اصل دولت ہے. دنیا آخرت کی یہ دولت ہے. یہ جو دنیاوی دولت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل دولت ہے اللہ کی رضا, اللہ کی محبت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اپنے شیخ کی محبت. ان کے رنگ میں رنگنا ہے. جب ان کے رنگ میں ہم رنگ گئے کوئی پریشانی نہیں رہتی, کوئی تکلیف نہیں رہتی, کوئی سب سر سے گزرتی چلی جاتی ہیں. تجربہ کر کے دیکھنے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.